السلام علیکم دوستو، اگر ہم دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کی بات کرتے ہیں تو ایک ایسی تہذیب ملتی ہے جو ہر میدان میں سب سے آگے تھی۔ یہ وہ ملک ہے جہاں سے دنیا کو ایک نئی سوچ ملتی ہے، جہاں سے آج بھی بہت سے فلسفے اور نظریات دنیا میں رواں دواں ہیں۔ یہ ملک اپنی بھرپور ثقافت اور تاریخ کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ وہ ملک تھا جہاں کے بادشاہوں کے خیالات اور نظریات اور فیصلوں نے دنیا کی تاریخ کو ہی بدل ڈالا۔ ایک وقت تھا جب یہ ملک دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک ہوا کرتا تھا۔ آج ہم ایک ایسے ملک کے بارے میں بات کریں گے جو دنیا کو اپنی طاقت، اپنی بہادری کی وجہ سے اور اپنے فلسفے کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس ملک کا نام ہے دی اسلامک ریپبلک آف ایران۔ دوستو، ایران مغربی ایشیا میں واقع ایک بڑا ملک ہے جس کا رقبہ 16,48,195 مربع کلومیٹر ہے، جو اسے دنیا کے سب سے بڑے ممالک میں شامل کرتا ہے۔ ایران کا جغرافیائی انتہائی وسیع ہے، جہاں پہاڑ، بیابان اور سمندری راستے سب کچھ ملتے ہیں۔ ایران کو دنیا کے چھٹے سب سے بڑے ملک کا درجہ بھی حاصل ہے اور اس کی آبادی تقریباً 86 ملین ہے۔ ایران کا جغرافیائی اس کی سرحدوں کی وجہ سے بھی اہم ہے جو اسے مختلف ممالک سے ملاتی ہیں۔ تو دوستو، آئیے دیکھتے ہیں ایران کی سرحدیں کس کس ملک کے ساتھ ملتی ہیں۔ ایران کی شمال مغرب میں ترکی کے ساتھ سرحد ہے۔ ایران کی مغرب میں عراق کے ساتھ بھی سرحد ہے۔ شمال میں ایران کی سرحدیں آذربائیجان اور آرمینیا کے ساتھ ملتی ہیں۔ ایران کی مشرقی سرحد افغانستان کے ساتھ ہے اور جنوب مشرق میں پاکستان کے ساتھ بھی ایک سرحد موجود ہے۔ یہ سرحدیں ایران کی تجارت اور لوگوں کی نقل و حمل کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ ایرانی معاشرے کا تقریباً 60 سے 65% فارسی ہے۔ یہ گروہ ایرانی ثقافت، سیاست اور معیشت کا ایک غالباً حصہ ہے۔ آذربائیجانی ایران کی آبادی کا 10 سے 20% ہے۔ کرد ایران کی آبادی کا 10 سے 7% ہے۔ ایران کی آبادی کا 2 سے 3% صرف عربی ہیں۔ ایران کا سیاسی نظام کسی ملی جلی کہانی کی ہی طرح ہوتا ہے، جہاں مذہب اور سیاست آپس میں مل کر ایک طاقتور حکومت بناتے ہیں، اور اس کہانی کے سب سے اہم کردار ہے سپریم لیڈر۔ دوستو، سپریم لیڈر ایران کے بادشاہ نہیں بلکہ مذہبی حاکم ہوتے ہیں۔ یہ شخصیت ہر چیز پر کنٹرول رکھتی ہے، چاہے وہ سیاست ہو یا پھر مذہب۔ ایران کا سیاسی نظام ایسا ہے جہاں مذہب اور سیاسی طاقت کا کھیل ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو دوستو، آئیے بات کرتے ہیں ایرانی صوبوں کے بارے میں۔ البرز پہاڑی سلسلہ ایران کا سب سے مشہور پہاڑی سلسلہ ہے جو پورے شمال تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں موجودہ دماوند پہاڑ ایران کا سب سے اونچا پہاڑ ہے، جس کی اونچائی 5,671 میٹر ہے۔ دماوند نہ صرف اپنی اونچائی کے لیے مشہور ہے بلکہ یہ ایک فعال آتش فشاں بھی ہے۔ یہاں 16,000 سال پہلے ایک بڑا آتش فشاں پٹا تھا اور آج بھی یہاں کی مٹی میں ایک قسم کی گرمی محسوس کی جاتی ہے۔ دوسری طرف آتا ہے زاگروس پہاڑی سلسلہ جو مغربی ایران کے بیشتر حصوں تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں بہت سی اونچی چوٹیاں، گہری وادیاں ہیں اور یہاں کے پہاڑ ایران کی قدیم ترین تہذیبوں کی گواہی دیتے ہیں۔ یہاں سے نکلنے والا دریا جیسے دجلہ اور فرات ایران کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ یہ دریا اس خطے کی زرعی زمینوں کے لیے زندگی کی علامت ہے۔ کاسپین سی کی وجہ سے یہ علاقے دنیا کے سب سے زیادہ بارشوں والے علاقے بھی شامل ہیں، جہاں بعض جگہوں پر سال بھر میں 2000 ملی میٹر تک بارش ہوتی ہے۔ تہران ایران کا دل، جہاں زندگی کبھی نہیں رکتی، یہ نہ صرف ایران کا دارالحکومت ہے بلکہ اس کا معاشی، سیاسی اور ثقافتی مرکز بھی ہے۔ تہران کی سڑکیں پر چلتے ہوئے آپ کو ہر طرف زندگی کی دوڑ نظر آتی ہے۔ کاروبار مراکز ہوں یا تعلیمی ادارے، یہاں کا ہر گوشہ ایک کہانی سناتا ہے۔ تہران میں آپ کو بڑی یونیورسٹیاں اور عجائب گھر ملیں گے جہاں ایرانی تاریخ اور ثقافت کی جھلک آپ کو خوش کرے گی۔ اور پھر تہران شہر میں بڑی عمارتیں، شاپنگ مال اور بینک آپ کو حیرت انگیز کر سکتے ہیں۔ تہران میں ہر وقت ہلچل رہتی ہے۔ شہر کے ہر کونے میں مختلف قومیں اور ثقافتوں کا رنگ نظر آتا ہے۔ تہران نہ صرف ایران بلکہ پورے مشرقی وسطی کے لیے ایک مواصلاتی مرکز ہے، جہاں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، جڑتے ہیں اور یہاں زندگی کی تیز رفتار کا تجربہ بھی کرتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ ایسا زبردست مواد لے کر آنے والا ہوں جسے آپ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے، چاہے وہ گہری تحقیق ہو، دلچسپ اور حیران کن حقائق ہوں، یا پھر ثقافت کی ایسی دنیا ہو جس کا آپ نے پہلے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔